اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نہج البلاغہ میں امام علی کا خطبہ نمبر 197، اسلام اور قرآن۔ وہ خدا جو صحراؤں میں چوپایوں کی فریادیں جانتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے، گہرے سمندروں میں مچھلیوں کی آمد و رفت اور تیز ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں سے واقف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برگزیدہ، اس کی وحی کے ترجمان اور رحمت کے پیامبر ہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہاری خلقت کی بنیاد رکھی اور اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے۔ وہی تمہاری کامیابی کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی آخری منزل ہے۔ اس کی طرف تمہاری حق کی راہ پلٹتی ہے اور خوف و ہراس میں وہی پناہ گاہ ہے۔ اسی خدا سے خوف تمہارے دلوں کے مرض کا علاج اور تمہارے قلوب کی نابینائی کی بصارت اور تمہارے جسموں کی بیماری کی شفا اور تمہارے سینوں کے فساد کی اصلاح ہے۔ وہی تمہارے نفسوں کی کثافت دور کرنے والا، آنکھوں کی تیرگی کے لیے جلا، دل کے خوف کے لیے سہارا اور جہالت کی تاریکیوں کے لیے روشنی ہے۔ بس اللہ کی اطاعت کو صرف ظاہری پہناوا نہیں بلکہ اپنا اندرونی پہناوا بنا لو، بلکہ فقط اندرونی پہناوا ہی نہیں، تمہارے اندر اتر جائے اور پسلیوں کے درمیان دل میں جگہ پا جائے اور اسی کو اپنے معاملات کا حاکم بنا لو۔ یہی محشر میں وارد ہونے کے وقت سرچشمہ، منزل مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ، خوف کے دن کے لیے سپر، لہت کے لیے چراغ، طویل وحشت کے لیے سکون کا ذریعہ اور منزلوں کی تکالیف سے نجات کا وسیلہ قرار دے لو، کیونکہ خدا کی تابعداری گھیرنے والے مہلکوں، پیش آنے والی خوف و ہراس کی منزلوں اور بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے بچانے کے لیے پناہ گاہ ہے۔ بس جو شخص تقویٰ کا دامن پکڑ لیتا ہے تو مصیبتیں اس سے نزدیک ہونے کے باوجود دور ہٹ جاتی ہیں اور حالات تلخ ہونے کے باوجود شیریں ہو جاتے ہیں۔ ہلاک کرنے والی موجیں امنڈ آنے کے بعد چھٹ جاتی ہیں اور سختیاں مبتلا و بلا کرنے کے بعد آسانی سے بدل جاتی ہیں۔ قحط کے بعد لطف و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے، رحمت منہ پھیر لینے کے بعد پھر جھک پڑتی ہے اور خشک ہو جانے کے بعد نعمتوں کے چشمے پھر ابل پڑتے ہیں۔ بوندا باندی کی بھی کمی کے بعد دھواں دار بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس نے اپنے واعظ و نصیحت سے تمہیں فائدہ پہنچایا اور اپنے پیغام کے ذریعے تمہیں راہ راست دکھائی، اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازا۔ بس اس کی عبادت کے لیے اپنے نفسوں کو قابو میں کر لو اور اس کی تابعداری کا حق ادا کر دو۔ پھر یہ کہ اسلام ہی وہ دین ہے جسے خدا نے اپنی معرفت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اپنی نظروں کے سامنے اسے تیار کیا اور اس کے لیے بہترین خلق کا انتخاب کیا اور اس کے ستون اپنی محبت پر قائم کیے۔ اس کی عزت کی وجہ سے تمام دینوں کو ذلیل کر دیا، اس کی بلندی کے سامنے سب مذہبوں کو پست کر دیا، اس کی بزرگی کی وجہ سے دشمنوں کو حقیر کر دیا، اس کی نفرت سے مخالفوں کو رسوا کر دیا، اس کے مستحکم ستون سے گمراہی کے ستون کو گرا دیا، پیاسوں کو اس کے تالابوں سے سیراب کیا اور پانی الچنے والوں کے ذریعے حوضوں کو بھر دیا۔ پھر اسے ایسا مضبوط کیا کہ اس کے بندھنوں کا ٹوٹنا ممکن نہیں اور نہ اس کا حلقہ جدا جدا ہو سکتا ہے، نہ اس کی بنیاد گر سکتی ہے، نہ اس کے ستون اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، نہ اس کا درخت اکھڑ سکتا ہے اور نہ اس کی مدت ختم ہو سکتی ہے، نہ اس کے قوانین مٹ سکتے ہیں، نہ اس کی شاخیں کٹ سکتی ہیں، نہ اس کے راستوں میں تنگی آ سکتی ہے اور نہ اس کی سہل دشوار ہو سکتا ہے، نہ اس کی روشنی میں سیاہی کا داغ لگ سکتا ہے، نہ اس کی استقامت میں کجی آ سکتی ہے اور نہ اس کی لکڑی ٹیڑھی ہو سکتی ہے، نہ اس کی کشادہ راہ میں دشواری آ سکتی ہے، نہ اس کے چراغ گل ہو سکتے ہیں اور نہ اس کی شیرنی میں تلخی پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ گویا وہ ستون ہیں جن کے پائے خدا نے حق کے زمین پر قائم کیے ہیں اور ان کی بنیاد کو مستحکم کیا ہے، اور وہ سرچشمے ہیں جن کے چشمے پانی سے چھلک رہے ہیں، اور وہ چراغ ہیں جن کی لویں روشنی پھیلا رہی ہیں، وہ مینار ہیں جن کی روشنی میں مسافر گزر رہے ہیں، اور ایسے نشان ہیں جن کے ذریعے سیدھے راستوں کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور وہ چشمے ہیں جن پر اترنے والے ان سے سیراب ہوتے ہیں۔ خدا نے اسلام میں اپنی انتہائی رضامندی اور بلند ترین ارکان اور اونچی اطاعت قرار دی ہے۔ وہ خدا کے نزدیک اس کی مستحکم عمارت، بلند بنیاد، روشن دلیل ہے۔
اس کی عزت و شرف باقی رکھو، اس کے احکام کی پیروی کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اسے اپنی جگہ پر قائم رکھو۔ پھر یہ کہ خدا وند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت حق کے ساتھ محبوس فرمایا جب دنیا سے فنا کے دن نزدیک آ پہنچے تھے اور آخرت سامنے آ چکی تھی۔ اس کی روشنی اندھیرے سے بدلنے لگی تھی اور اپنے رہنے والوں کے لیے مصیبت بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا فرش سخت خراب ہو گیا تھا اور فنا کے ہاتھ میں قیادت دینے کو آمادہ ہو گئے تھے۔ اس وقت جب دنیا کی موت قریب ختم تھی اور فنا کی علامتیں قریب آ چکی تھیں، اس کے رہنے والے تباہ و برباد اور اس کی کڑیاں الگ ہونے لگی تھیں۔ اس کے بندھن منتشر اور نشانات مٹنے لگے تھے اور اس کے عیب ظاہر ہونے لگے تھے اور اس کے پھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے تھے۔ خداوند عالم نے ان کو اپنا پیغام پہنچانے اور امت کو سرفراز کرنے کا ذریعہ اور اہل عالم کے لیے بہار اور ان کی مدد کرنے والوں کی عزت کا سبب قرار دیا، اور آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو نور ہی نور ہے، جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی اور ایسا چراغ ہے جس کی روشنی خاموش نہیں ہوتی، اور ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایسی شارع ہے جو راہ نہیں بھلاتی، ایسی شعاع جس کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ وہ حق و باطل میں ایسا فرق کرنے والا ہے جس کی دلیل کمزور نہیں پڑتی، ایسا کھلا ہوا بیان ہے جس کے ستون گرائے نہیں جا سکتے، ایسی شفا ہے جس کے بعد روحانی بیماریوں کا اندیشہ نہیں، اور ایسی عزت ہے جس کے مددگار شکست نہیں کھاتے۔ وہ عین حق ہے جس کے معاون بغیر مدد کے نہیں چھوڑے جاتے۔ وہ ایمان کا معدن و مرکز ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے اور دریا بہتے ہیں، عدل و انصاف کے باغ اور حوض ہیں۔ وہ اسلام کا سنگ بنیاد اور اس کی نیو ہے، حق کے دادی اور اس کے ہموار میدان ہیں۔ وہ ایسا دریا ہے جسے پانی بھرنے والے ختم نہیں کر سکتے، اور ایسے چشمے ہیں جسے پانی الچھنے والے خالی نہیں کر سکتے، اور ایسے گھاٹ ہیں کہ اس پر وارد ہونے والے اس کا پانی کم نہیں کر سکتے، اور ایسی منزلیں ہیں جن کی راہ میں مسافر بھٹکتے نہیں، اور ایسے نشانات ہیں کہ چلنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے، اور ایسے ٹیلے ہیں کہ حق کا قصد کرنے والے ان سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ خدا نے اسے عالموں کی پیاس کے لیے سیرابی اور فقیوں کے دلوں کے لیے بہار اور نیکیوں کے راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ وہ ایسی دوا ہے جس کے بعد مرض کا نام و نشان نہیں رہتا، اور ایسا نور ہے جس کے نام تاریخی نام کو نہیں، اور ایسی رہتی ہے جس کی لڑیاں مضبوط ہیں، اور ایسی چوٹی ہے جس کی پناہ گاہ مستحکم ہے۔ جو اس سے محبت رکھے اس کے لیے عزت و شرف ہے، جو اس کی حدود میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن و صلاح ہے، جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنائے اس کے لیے حجت ہے، اور جو اس کے ذریعے کلام کرے اس کے لیے دلیل ہے، جو اس کے معیار پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کی پناہ گاہ ہے، جو اس کا بوجھ اٹھا لے اسے بلند کرنے والا ہے، جو اس کو دستور العمل بنا لے اس کے لیے مرکب ہے، جو حقیقت کو پہچان لے اس کے لیے روشن نشان ہے، جو گمراہی کا مقابلہ کر کے اسیر ہو جائے اس کے لیے پناہ ہے، جو سن کر یاد رکھے اس کے لیے علم ہے، جو بیان کرے اس کے لیے بہترین کلام ہے، اور جو اس کے ذریعے فیصلہ کرے اس کے لیے قطعی حکم ہے۔